اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے قیام اللیل کے حوالے سے، اور بالخصوص دوران اعتکاف قیام اللیل کے اندر بالکل ذرا سی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں، اپنے عہد مبارک میں، رمضان مبارک میں 3 دن قیام فرمایا، اور اس قیام کی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی 1375 حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات تک قیام فرمایا، اور پھر آپ نے 24ویں رات کو قیام نہیں کیا، 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، اور آدھی رات تک قیام فرمایا، اور آدھی رات جب گزر گئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے فارغ ہو گئے۔ تو ہم صحابہ کی خواہش تھی کاش اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ قیام فرمائیں اور پوری رات قیام ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، انہ من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا نا، حتی ینصرف، حتیٰ کہ امام قیام سے فارغ ہو گیا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیں گے۔ اور پھر جب 26ویں شب ہوئی تو آپ نے تب بھی قیام نہ فرمایا، اور 27ویں شب کو پھر آپ نے قیام فرمایا، اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہتمام فرمایا، اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو بیدار کیا، جمع اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اکٹھا فرمایا، اور قام قیاما طویلا، اس رات آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہیں یفوتنا الف اللہ وفی روایت السحور، کہ سحری فوت نہ ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سے استفادہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں متقین کے صفات کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ متقین بندے رات کو کم ہی سوتے ہیں، کم ہی آرام کرتے ہیں، اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 1334 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کیجیے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلائیے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں، لوگ آرام کر رہے ہوں، آپ رب کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہوں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس رات کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ہر ایک وہاں پر رب سلم سلم سلم، اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تن تیز کل برق، بجلی کی طرح، کچھ تن تیز گھوڑے کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، اور کچھ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے، گراتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو ان چیزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، تدخل الجنت بسلام، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، وہ بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ وہ اس رات سے گزرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج موقع ہے، صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس بھی عطا فرمائے ہیں، اپنے اعضاء پر انسان چل سکتا ہے۔ تو ان ساعات سے، ان گھڑیوں سے، ان اوقات سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے اللہ کی جنت کو پائیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خوش نصیبی عطا فرمائے۔